شیلا رضا صاحبہ، نہروں کے حوالے سے نون لیگ اور آپ کے اختلافات تھے. بلاول بھٹو صاحب نے تقریر میں بھی کہا کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو ہم ساتھ چلنے سے انکار کر دیں گے. کل گورنر ہاؤس پنجاب میں اس حوالے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے. کیا طے پایا ہے اس اجلاس میں؟ اچھا، بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو ایک کیمپین بھی چلائی گئی پنجاب کے منسٹرز کی طرف سے اور کچھ فیڈرل کی طرف سے، اس کی بات بھی کروں گی کہ انہوں نے کہا زرداری صاحب نے اپروول دی اور 18ویں ترمیم ہو چکی ہے. پنجاب کے میں سے منصوبہ جو نکالا جا رہا ہے اس کی زرداری صاحب کیسے اپروول دے سکتے ہیں؟ اور صدر زرداری صاحب 18ویں ترمیم کے بعد یا صدر صاحب سے پابند ہوتے ہیں کہ کیبنٹ سے جو اپروو ہو گیا ہے فیڈرل کیبنٹ سے اس کو سائن کریں، اور وہ نہیں بھی کریں تو وہ اپروو ہو جاتا ہے، کیونکہ اسمبلیز ان کا الیکٹورل کالج ہیں اور وہ ان کی بات کیبنٹ کی رد نہیں کر سکتے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ نہ یہ فیڈرل کیبنٹ کا منصوبہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا منصوبہ ہے کہ کیبنٹ فیڈرل کی اپروو کرتی، نہ پنجاب کیبنٹ کا، پنجاب گورنمنٹ کا کہ پنجاب کیبنٹ اپروو کرتی. تو صدر کے پاس ایک بریفنگ آئی اور اس کو اچھالا جا رہا ہے. اس بریفنگ پہ نہ کبھی سائن ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس پہ سائن ہو جائے تو اس کو ضرور عمل کیا جائے. عمل جو بھی کچھ ہوگا ان کے دائرے میں ہوگا. لیکن جو انہوں نے سیاست کرنی تھی کر لی، لیکن سندھ کے عوام جن کا ہم کسی بھی طریقے سے شکریہ ادا نہیں کرتے، جنہوں نے بہت ہی پولیٹیکل وزڈم کا ثبوت دیا ہے اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں، اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وہ جماعت نہیں ہے جو فیڈرل پہ حملہ کر دیں گے، کیپٹل پہ حملہ کر دیں گے. ہم اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، حکومت اپنے طریقے سے، عوام اپنے طریقے سے. اور یہاں پہ جو کل ہوا ہے اس میں موسٹلی پنجاب کے مسائل تھے کہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کا مسئلہ تھا. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اس منصوبے سے صرف سندھ کو نہیں، سینٹرل پنجاب کے کاشتکاروں کو بھی نقصان ہے کہ ان کی زمین جو ہے پہلے ہی بہت سارے لوگ اس میں کوآپریٹو سوسائٹیز میں چینج کر چکے ہیں پانی نہ ہونے سے. اب جو تھوڑا بہت پانی ہے اس کو بھی لے جایا جا رہا ہے زرعی زمین سے کھینچ کے صحرا کی طرف. اور اس کے علاوہ چولستان کے ریزیڈنٹس کو بھی اعتراض ہے کہ ان سے پوچھے بغیر وہاں پہ یہ ہو رہا ہے ان کی زمینوں پہ. تو وہاں پہ پنجاب کے اپنے مسائل تھے اور یہ بھی بات زیر غور آئی، لیکن اس کا حل وزیر اعظم کے پاس سے جب تک وہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ساتھ، کیونکہ سندھ میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں سنی جائے گی کہ یہ منصوبہ ختم کیا جائے. ٹھیک ہے، تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نہریں بالکل ہی نہ بنے، نہریں ہماری ریڈ لائن ہے، جبکہ دوسری طرف حکومت تھوڑی بہت لچک دکھا سکتی ہے لیکن بالکل کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی. تو بات چیت سے کہاں تک معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم صرف ایک ہی آواز سننا چاہتے ہیں کہ اس پہ کام روک دیا گیا اور اب یہ نہیں ہوگا. جس طرح کالا باغ ڈیم پہ ہم نے اپنی بات کروائی تھی، اب یہ 6 نہریں مختلف اوقات میں ان پہ کام کہیں نہ کہیں شروع ہوا، اور اب یہ جو چولستان والی ہے اور ان ساری 6 نہروں کو آپ دیکھ لیں کہ یہ انڈس ریور سے نکالی گئی ہیں، اور اس پہ تو بہت ہی مضحکہ خیز دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دریائے ستلج سے نکالی جائے گی. دریائے ستلج 2 دریاؤں سے مل کر بنتا ہے، ایک ستلج اور ایک بیاس، دونوں سوکھ چکے ہیں اور ستلج کے نام پہ ایک گندا کچرے بھرا نالا چل رہا ہے چھوٹا پتلا سا. تو کہاں سے یہ پانی نکلے گا؟ چناب میں بھی جو ہے وہ جہلم سے پہلے ہی پنجاب پانی لے لیتا ہے، اور پھر جب دریائے سندھ میں کوٹ مٹھن پہ یہ سارے دریا ملتے ہیں، جس میں سے اب 3 ہی دریا کہہ سکتی ہوں، ایک کے 3 دریا آ کے دریائے سندھ میں کوٹ مٹھن پہ ملتے ہیں پنجنت پہ ملنے کے بعد. تو اگر اس میں سے بھی آپ نہریں نکال لیں گے یہ 5-6 تو پھر کیا کریں گے؟ شیلا صاحبہ، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ صاحب نہروں کے مسئلے پر پیپلز پارٹی کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی بیان بازی سے حکومت کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی شیلا صاحبہ، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور ایزی ہیں، ریلیکسڈ ہیں حکومت. رانا ثناءاللہ سم ٹائم کافی غیر سنجیدہ نظر آتے ہیں، اور اکثر وہ پی ٹی آئی کے معاملے پہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ معافی مانگ لیں. میں نے ان سے پرسنلی پوچھا کہ معافی مانگنے سے کیا عدالتوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کہنے کہ نہیں. تو وہ اس طرح کے بیانات دینے کے عادی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں فرق نہیں پڑ رہا تو اس وقت سندھ کے تمام داخلی خارجی راستے جو ہیں اس پہ عوام بیٹھی ہوئی ہے،
اور اطلاع یہی ہے کہ عوام نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے ایئرپورٹ بھی بند کر دیں گے، سب بند کر دیں گے، تو انہیں نہیں فرق پڑتا، تو بیٹھے رہے پنجاب میں، ہمیں اس سے کیا، لے لے سارا کہیں یہ فائدہ۔ وجہ تو نہیں ہے جو حکومت کا یہ جو کانفیڈنس ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پیکا ایکٹ لے کر آئے، پھر 26ویں یعنی ترمیم منوائی گئی، اور پھر جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی کو کنٹرول کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ نہروں کا مسئلہ بھی وہ اسی طرح سے کر سکتے ہیں، کیونکہ معاشی اشارے بھی بہتر ہو رہے ہیں، ایک پیج پر بھی ہیں، تو یہ شاید وہ کانفیڈنس تو نہیں ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اس کانفیڈنس کی بیسس پہ اور وہ ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے ہم نہروں کا مسئلہ بھی شاید اسی طرح سے حل کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے باقی چیزیں کی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم جو وہ لے کر آئے تھے وہ مکمل ختم کی گئی، 52 اس میں امینڈمنٹ تھی، ان سب کو رد کیا گیا، اور چیئرمین بلاول نے اور جے یو آئی نے مل کر اس کو ایک نئی شکل دی اور اس طرح سے وہ پاس ہوئی۔ ان میں ان کے ہاں تو یہ حال تھا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ ترمیمات میں ہو کیا رہا ہے، اور ان کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ جو کام ہے 26ویں آئینی ترمیم میں سب سے زیادہ چیئرمین بلاول کی موومنٹ مولانا فضل الرحمان کی طرف، اور پھر مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی کو منانا، نون لیگ کی ترمیمات تو اس میں میں نہیں سمجھتی کہ قابل قبول تھی کسی کے لیے، تو وہ یہ اس سے فخر نہیں کر سکتے۔ اب رہی بات یہ کہ انہوں نے کس طرح سے بقول آپ کے کہ مقبول جماعت کو قابو کیا ہے، تو مقبول جماعت اپنی حرکتوں سے جو ہے وہ بے قابو ہو گئی تھی، اور اب تو وہ جماعت ہی نہیں رہی، ایک دوسرے کو سب نوچ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں۔ مطلب ابھی تو فیوریبل کنڈیشنز ہیں حکومت کی نا، جس طرح سے بھی پی ٹی جی سندھ میں بھی پی ٹی آئی ہے، سندھ میں بھی ان کے ورکرز ہیں، معاشی جس طرح سے حکومت کے کہہ رہے ہیں کہ جس سے معاشی اشارے بھی بہتر ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ون پیج پر ہے، تو انہیں شاید وہ انتظار میں ہے کہ ادھر سے ہی کچھ کوئی آرڈر آ جائے، کوئی وہ معاملات سیٹل کر لے، اس لیے بھی وہ شاید زیادہ ایفرٹ نہیں ڈال رہے ہوں گے۔ دیکھیے معاشی اشاریے بھی اس لیے بہتر ہیں کہ اس کی بھی قربانی قوم دے رہی ہے، آپ جو بھی سٹیپس لے رہے ہیں اس کی قربانی قوم دے رہی ہے، اور قوم خاموش کھڑی ہے، کیونکہ قوم کو بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے جو کیا تھا 2018 میں، اس سے پاکستان دنیا میں اکیلا ہو گیا تھا، اس سے پاکستان قرضوں میں 76% اضافہ ہوا، تو قوم کو بھی اپنا جواب دینا ہے، اور قوم کو اسی طرح جواب ملتے ہیں پھر۔ اور رہی بات یہ کہ ٹھیک ہے پھر وہ بجٹ پاس کرا لیں ہمارے بغیر، اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہے آپ کے بقول، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو انہیں سہارا ہے، تو بجٹ تو اسٹیبلشمنٹ نے پاس نہیں کرنا ہے، بجٹ تو ہم نے پاس کرانا ہے۔ تو اگر معاملات حل نہ ہوئے تو آپ بجٹ میں بھی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہمارے کس کام کا بجٹ اور سب کچھ، جب کیونکہ ہمارے تو سندھ کا دار و مدار ہی زراعت پر ہے، صرف ایک کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کراچی کو بھی جب پانی نہیں ملے گا، سندھ کی ساری ایگریکلچرل لائف تباہ ہو رہی ہے، ہمارے لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے، تو ہم کیسے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو پیپلز پارٹی نے متعدد بار درخواست بھی کی ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے، لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے اس مسئلے پر بھی کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا؟ جی میں اس میں بھی کہوں گی کہ کل بھی ان کے حذیفہ صاحب تھے، اور وہ کہنے لگے کہ سندھ کے لیڈرز تو پیپلز پارٹی کے لیڈرز مان گئے تھے پہلے، تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ کس پلیٹ فارم پہ آپ نے ہمارے لیڈرز کو بٹھایا،